السلام علیکم گائز، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی کہانی ایک ایسے مرڈر کے بارے میں ہے جس کی انویسٹیگیشن تو بہت دفعہ شروع ہوئی، پر اینڈ پہ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اس کیس کو مجبوراً بند کرنا پڑا۔ یہ کہانی ہے کینسس شہر میں ہوٹل پریزیڈنٹ کے روم نمبر 1046 میں ہوئے ایک قتل کی۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ بات ہے 1935 کی کہ جنوری 2 تقریباً 1:30 بجے کے قریب ایک اکیلا آدمی ہوٹل میں چیک ان کرتا ہے۔ وہ اپنا نام رولن ٹی اوون بتاتا ہے اور ہوٹل والوں سے گزارش کرتا ہے کہ اسے اوپر کسی فلور پہ کوئی کمرہ دیا جائے۔ اس کے پاس سامان کے نام پہ صرف ایک کنگھا اور ایک ٹوتھ برش ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا۔ بیل بوائے اسے اس کے کمرے تک پہنچاتا ہے۔ جاتے ہوئے وہ راستے میں بیل بوائے سے آس پاس کے ہوٹلز کے مہنگے کرائے کے بارے میں شکایت کرتا ہے۔ اگلی شام یعنی جنوری 3 کے ہوٹل کی ایک میڈ جس کا نام ساپٹک ہوتا ہے، وہ رولنڈ کے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے آتی ہے۔ شام کا وقت تھا، زیادہ تر لوگ ہوٹل سے باہر تھے۔ میری کو لگا کہ اوون بھی باہر ہوگا، پر میری جب اوون کے کمرے میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ دروازہ اندر سے بند تھا، اس کا مطلب اوون اندر ہی تھا۔ وہ دروازہ ناک کرتی ہے، اوون دروازہ کھولتا ہے۔ اندر جانے پر میری دیکھتی ہے کہ اوون بالکل اندھیرے میں کمرے کے کارنر پر پڑی ایک چیئر پر بیٹھا ہوتا ہے۔ پورے کمرے میں صرف ایک سائڈ ٹیبل پر پڑے لیمپ سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی ہوتی ہے۔ بہرحال میری صفائی کرنے لگتی ہے اور نکلنے ہی لگتی ہے کہ اوون میری سے کہتا ہے کہ وہ دروازہ لاک نہ کرے کیونکہ اس کا دوست اسے وزٹ کرنے آئے گا۔ ساپٹک مان جاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ تقریباً 4 گھنٹے بعد ساپٹک دوبارہ روم 1046 میں داخل ہوتی ہے اور اس بار فریش تولیے لے کر آتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ وہ اندر جاتی ہے اور اوون کو بیڈ پہ لیٹا ہوا دیکھتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اوون سویا ہوا ہے۔ اس کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر ایک نوٹ پڑا ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے، ڈان آئی ول بی بیک ان 15 منٹس، ویٹ۔ اگلی صبح یعنی جنوری 4 کو تقریباً 10:30 کے قریب ساپٹک کمرے کی صفائی کے لیے آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کمرے کو باہر سے لاک لگایا ہوتا ہے۔ وہ سوچتی ہے شاید اوون باہر گیا ہوا ہے۔ وہ ماسٹر کی سے دروازہ کھولتی ہے اور دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے کہ اوون اندھیرے میں کمرے کے کارنر پر پڑی ایک چیئر پر بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ شاید کسی نے اسے باہر سے لاک کیا ہے۔ وہ صفائی کرنے لگتی ہے۔ اوون کو اتنی دیر میں ایک کال آتی ہے۔ وہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، نو ڈان، آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ایٹ، آئی ایم ناٹ ہنگری، آئی جسٹ ہیڈ بریک فاسٹ۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے، نو آئی ایم ناٹ ہنگری۔ فون رکھنے کے بعد وہ ساپٹک سے بات چیت کرنے لگتا ہے۔ وہ اس کی جاب کے بارے میں پوچھتا ہے، ہوٹل کے بارے میں پوچھتا ہے، ہوٹل میں کس کس طرح کے لوگ آتے ہیں اس سب کے بارے میں پوچھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی دن ساپٹک دوبارہ کمرے میں آتی ہے، فریش تولیے دینے کے لیے، کیونکہ وہ صبح صفائی کے بعد تولیے لے گئی تھی۔ وہ دروازہ ناک کرتی ہے تو اسے اندر سے 2 آدمیوں کے بات چیت کرنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ ناک کر کے کہتی ہے کہ وہ تولیے لائی ہے، لیکن ایک اونچی گہری سی آواز میں ایک آدمی اسے کہتا ہے کہ کمرے میں پہلے سے تولیے ہیں، انہیں اور تولیے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ساپٹک جانتی ہے کہ وہ صبح صفائی کے بعد سارے تولیے لے گئی تھی۔ بہرحال ساپٹک چلی جاتی ہے۔ اسی شام کو ہوٹل پریزیڈنٹ میں 2 اور مہمان چیک ان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام جینز اوون ہوتا ہے، جس کا اوون سے کوئی ریلیشن نہیں ہوتا۔ جین اوون نامی اس عورت کو رولنڈ کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ یعنی کمرہ نمبر 1048 دیا جاتا ہے۔ اس رات، جیسا کہ جین نے اپنے پولیس کے دیے ہوئے بیان میں کہا، اسے اس فلور پہ کچھ مرد عورت کی آواز آ رہی تھی۔ اونچے اونچے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ دینے کی بہت زیادہ آواز آ رہی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے سوچا کہ وہ کلرک ڈیسک کو فون کرے اور ان کی شکایت کرے، پر اس نے ایسا نہ کیا۔ اسی رات بیل بوائے نے ایک اور عورت کو، جس کو بیل بوائے نے کمرشل وومن کہہ کر ڈسکرائب کیا تھا، وہ ہوٹل میں آئی۔ وہ جنوری 4 کی اسی رات ہوٹل میں روم 1026 میں موجود ایک آدمی کو پتہ کرنے آئی تھی، پر اسے وہ نہ ملا اور ڈھونڈنے کی کوشش کرنے میں ناکام ہو کر وہ بعد میں گھر چلی گئی۔ اگلی صبح ہوٹل کے ٹیلی فون آپریٹر نے بیل بوائے کو کال کی اور بتایا کہ روم 1046 میں فون کو ہک سے اتارا گیا ہے، حالانکہ اسے کوئی استعمال نہیں کرا۔ بیل بوائے کمرے میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دروازے پر ڈو ناٹ ڈسٹرب کا سائن لٹکایا گیا ہوتا ہے۔
وہ دروازہ ناک کرتا ہے۔ اوون اندر سے بیل بوائے کو آواز دیتا ہے کہ وہ اندر آ جائے، پر دروازہ لاک کیا گیا ہوتا ہے۔ وہ اوون کو بتاتا ہے کہ دروازہ لاک ہے۔ اوون جواب میں کچھ نہیں کہتا۔ بیل بوائے پھر دروازہ ناک کر کے اسے کہتا ہے کہ وہ فون کو واپس اپنی جگہ پہ رکھ دے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ شاید اوون اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، اس نے کوئی نشہ کیا ہوا ہے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ٹیلی فون آپریٹر پھر بیل بوائے کو کہتا ہے کہ روم 1046 کا فون ابھی تک ہک سے اترا ہوا ہے۔ اس بار بیل بوائے ماسٹر کی سے کمرے میں جاتا ہے، فون کو ہک پہ رکھتا ہے اور دیکھتا ہے اوون اپنے بیڈ پہ بغیر کپڑوں کے لیٹا ہوتا ہے۔ وہ نشے میں لگتا ہے۔ بہرحال بیل بوائے فون ہک پر رکھ کر چلا جاتا ہے۔ تقریباً گھنٹے بعد حیرت انگیز طور پر فون پھر سے ہک سے اترا ہوتا ہے۔ اس بار جب بیل بوائے ماسٹر کی سے دروازہ کھولتا ہے تو وہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے جیسے کمرے میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں۔ اوون خون سے لت پت کمرے کے کونے پر لیٹا ہوتا ہے۔ اس کے جسم پہ بہت سارے وار کیے گئے ہوتے ہیں اور اس کے جسم پر بے شمار زخم ہوتے ہیں۔ ہر جگہ خون ہی خون ہوتا ہے۔ بیل بوائے پولیس کو بلاتا ہے، ہاسپٹل لے کر جاتا ہے۔ ہاسپٹل میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی بازو، ٹانگیں اور گردن کو کسی قسم کی رسی سے باندھا گیا تھا اور اسی وجہ سے اس کے جسم پر اس رسی کے بے شمار نشان تھے۔ اس کی چھاتی پر بھی بہت سارے زخم کیے گئے تھے۔ اس کی کھوپڑی یعنی اسکل میں فریکچر تھا۔ ہاسپٹل میں آنے کی کچھ دیر بعد اس کی موت ہو گئی۔ ڈاکٹرز یہ بھی بتاتے ہیں کہ اوون بیل بوائے کے پہلی دفعہ کمرے میں آنے سے پہلے کا زخمی تھا اور شاید وہ مدد کے لیے فون کرنے کی کوشش کرتا تھا اور اسی کوشش میں ناکام ہو کر وہ فون ہک سے اتر جاتا تھا۔ وہ ڈیٹیکٹیو جو شروع میں اوون کی لاش دے کر کمرے میں آیا تھا، اس نے جب اوون سے پوچھا کہ اس کے علاوہ کمرے میں کوئی تھا یا نہیں، اوون نے کہا نو بڈی، یعنی کوئی بھی نہیں۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ سب کیسے ہوا ہے تو اس نے کہا کہ وہ باتھ روم میں باتھ ٹب کے ساتھ گر گیا تھا۔ کمرے کی جانچ پڑتال پر کمرے سے کچھ بھی نہ ملا۔ ہوٹل کے جو سامان ہوتا ہے وہ بھی غائب تھا، سوپ، شیمپو، سب کچھ غائب۔ فون سٹینڈ پر صرف 4 فنگر پرنٹس ملے جو کہ کسی عورت کے تھے، اور یہیں سے کیس کی انویسٹیگیشن شروع ہوئی۔ جب اوون نے ہوٹل میں چیک ان کیا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ وہ لاس اینجلس سے ہے، لیکن جب لاس اینجلس اتھارٹی سے کانٹیکٹ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ رولنڈ ٹی اوون نامی کوئی آدمی لاس اینجلس میں موجود نہیں ہے۔ رولنڈ ٹی اوون کی تصاویر کو پھیلا دیا گیا تاکہ جس کو بھی اس کے بارے میں کوئی بھی معلومات ہو وہ پولیس سے کانٹیکٹ کرے۔ اسی طرح ڈان کی تلاش بھی شروع ہو گئی۔ ڈان کا ذکر اس نوٹ میں تھا جو کہ اوون کے کمرے میں سائڈ ٹیبل پر پڑے ایک نوٹ پر تھا، لیکن پولیس ڈان نامی کسی آدمی کو بھی نہ ڈھونڈ سکی۔ آگے کی کہانی پارٹ 2 میں بتائی جائے گی، اس لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کامنٹ کیجیے کہ آپ کو اور کون سی کہانیاں سننی ہیں۔ اللہ حافظ۔